تجوید کے قاعدے سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 15واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ یہ سورہ کہف ہے، آج سے یہ سورہ شروع ہو رہا ہے۔ تو سورہ کہف یہ مکی سورہ ہے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، یہاں پر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف ہے تو میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، اور کھڑا زبر ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو یہ ہا اس سے ملے گا، زال کو باریک پڑھیں گے۔ اور یہاں پر یا میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، کیونکہ حرف مد یا کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ مد منفصل کو ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں اور 3 سے 4 الف کے برابر بھی۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد زا ہے، حروف اخفا میں سے، تو نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے اور با کے اوپر جزم ہے تو با میں قلقلہ ہوگا، یعنی با کو ادا کرتے وقت اس کی آواز اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی۔ یہاں پر الف لام حروف قمری کاف کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ تا میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف ہے تو میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور جیم میں جزم ہے تو جیم میں قلقلہ ہوگا۔ یہاں پر لام ساکن حرف ہے اور یہ لام مشدد حرف ہے تو ساکن والا لام مشدد والے لام کے ساتھ مدغم ہو جائے گا، اور اس ادغام کو ادغام مثلین کہتے ہیں، اسے بغیر غنہ کے پڑھتے ہیں۔ ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر 2 زبر ہے، وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ یہاں پر سکتہ ہے، سکتہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا ہے لیکن سانس کو جاری رکھنا ہے، سانس نہیں توڑنا ہے۔ اور یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، زال کو باریک پڑھیں گے، را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا۔ یہاں پر تنوین کے بعد شین حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر تو یا مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو نون کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کا پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں تو جھٹکا لگے گا۔ یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، زال کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے۔ یہاں پر لو میں واو مدہ ہے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی صاد کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، اور ہا میں بھی کھڑا زبر ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر گنگنائیں گے، ایک الف کی مقدار۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، جیم میں قلقلہ ہوگا، اور را میں 2 زبر تو را کو پر پڑھیں گے۔ اور اس تنوین کے بعد ہا ہے حروف حلقے میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر 2 زبر ہے، وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ میم یہاں پر الف سے پہلے میم کو پر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ میم کو یہاں سے اگر پڑھنا شروع کریں گے تو میم کی تشدید کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر سا کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فی میں بھی یا مدہ ہے۔ یہاں پر 2 زبر ہے، وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، اس طرح سے۔ ماکثین فیہ ابدا،
ویوں یہاں پر بھی واو میں تشدید ہے، تو یہ تشدید کو ملا کر پڑھنے کے ٹائم میں پڑھتے ہیں. جب یہ یہاں پر وقف نہیں کریں گے، ملا کر پڑھیں گے تو تشدید کو پڑھیں گے، اور اگر یہیں سے پڑھنا شروع کریں گے تو تشدید کو نہیں پڑھیں گے. یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، دال کو باریک پڑھیں گے، را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر لام مشدد حرف تو را ملے گا، اس سے الف کو نہیں پڑھیں گے. دال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر بھی یا مدہ ہے. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر واو اور یہ دونوں الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. یہ تا مشدد حرف ہے تو یہ لام سے ملے گا. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دال کو باریک پڑھیں گے. یہاں پر الف اور یہ اللہ کا پہلا لام میں بھی کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. یہ جو دوسرا لام ہے یہ زال سے ملے گا، اور اللہ کے لام سے پہلے زال کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. کھڑا زبر ہے، ایک الف کو برابر کھینچیں گے. یہاں پر دو زبر ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. ما میں الف مدہ ہے، یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو میم میں اخفاء شفوی ہوگا، غن اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے. ہاں میں کھڑی زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر نون ساکن کے بعد عین ہے، حروف علقی میں سے، تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے، حروف یومن میں سے، تو تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. یہاں پر الف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر حمزہ میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. با میں جو مد ہے مد متصل ہے، کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے. مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. یہاں پر تا وقف مطلق کی علامت، وقف کریں گے تو اس طرح سے پڑھیں گے. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. کبرت، را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد تا ہے حروف اخفا میں سے، تو تنوین میں اخفا ہوگا. خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر پیش اور را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا. یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اس طرح سے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم. یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے، حروف یومین میں سے، تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر واو مدہ ہے، لو میں واو مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. الا میں الف مدہ ہے، دال کو باریک پڑھیں گے. یہاں پر دو زبر ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے. ان یقولون الا کذبا. فلعلک، با میں الف مدہ ہے، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد نون ہے، حروف یومین میں سے، تو ادغام ناقص ہوگا. علا میں جو مد ہے مد منفصل ہے، کیونکہ کھڑا زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. مد منفصل کو ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، 3 سے 4 الف کے برابر بھی. یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. حمزہ میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. سا میں الف مدہ ہے، را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے، میم اظہار شفوی ہوگا. یہاں پر نون ساکن کے بعد لام حروف یرملون میں سے، تو ادغام تام ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا. یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں، تو جھٹکا لگے گا. نون میں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. ہاں میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. دال کو باریک پڑھیں گے، یہاں دونوں الف میں بھی کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. یہ لام زال سے ملے گا. یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، تا کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر دو زبر ہے تو وہ ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے وقف کی صورت میں اس طریقے سے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. ان نون مشدد غنہ ہوگا، اور الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. نام الف مدہ، ماں میں بھی الف مدہ. یہاں پر یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. الف میں بھی کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. یہ لام ساکن حرف ہے، یہ اس لام سے ملے گا. یہاں پر را ساکن سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے. یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے، تو ادغام تام ہوگا. ہاں میں الف مدہ ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے تو با میں قلقلہ ہوگا. یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا. یہاں پر بھی میم میں اظہار شفوی ہوگا. یہاں پر دو زبر تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طریقے سے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وَإِنَّا نون مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر الف مدہ ہے. جیم میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. لو میں واو مدہ ہے. ما میں الف مدہ ہے. یہاں پر یالین ہے، یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، یالین ہے تو اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. ہاں میں الف مدہ ہے، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے
आइन के नीचे ज़ेर है तो या मद्दा, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर तनवीन के बाद जीम हुरूफ इख्फा में से तो तनवीन में इख्फा होगा। रॉ के ऊपर पेश और रॉ को पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर 2 ज़बर है तो 1 ज़बर के साथ अलिफ पढ़ेंगे इस तरीके से। वइन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा। अम हसीब तमीम में इज़हार शफ़वी होगा, बा में कलकला होगा, अन्ना में गुन्ना होगा, सौत हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, हा में खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर अलिफ में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना। यहाँ पर अलिफ लाम दोनों में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना। राय मुशद्ददा के ऊपर ज़बर रॉ को पुर पढ़ेंगे, कौफ हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर लाम अलिफ आयत के बीच में है तो यहाँ पर ना ठहरना बेहतर होता है। काफ में अलिफ मद्दा, नून में वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर नून साकिन के बाद हमज़ा है तो नून में इज़हार हकीकी होगा, नून को ज़ाहिर करके जल्द पढ़ेंगे। हमज़ा और या दोनों में खड़ा ज़बर है, ना में अलिफ मद्दा है तो ये तीनों को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर 2 ज़बर है तो 1 ज़बर के साथ अलिफ पढ़ेंगे इस तरह से। अम हसिबत अन्न अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। इज़ दाल को बारीक पढ़ना है। यहाँ पर या में और अलिफ में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर या में और इस अलिफ में भी कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना है। कौफ हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा है और लू में वाव मद्दा है, दोनों को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर भी अलिफ में कोई हरकत नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है। रॉ के ऊपर ज़बर रॉ को पुर पढ़ेंगे, नाम है जो मद, ये मद मुनफसिल है क्योंकि हरफ मद अलिफ के बाद हमज़ा दूसरे कलीमा में है तो एक अलिफ के बराबर इसे खींचेंगे और 3 से 4 अलिफ के बराबर भी। हमज़ा में खड़ा ज़बर है तो एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, नाम अलिफ मद्दा है। यहाँ पर नून साकिन के बाद लाम हुरूफ यरमलून में से तो इदगाम में ताम होगा। यहाँ पर नून में इख्फा होगा। रॉ के ऊपर ज़बर रॉ को पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर तनवीन के बाद वाव है हुरूफ यूमिन में से तो इदगाम में नाक़िस होगा। यहाँ पर हमज़ा साकिना है या की शक्ल में तो झटका लगेगा। ना में अलिफ मद्दा है। यहाँ पर नून साकिन के बाद हमज़ा है तो नून में इज़हार हकीकी होगा और मीम में इज़हार शफ़वी होगा। रॉ के नीचे ज़ेर, रॉ को बारीक पढ़ेंगे, ना में अलिफ मद्दा है। रॉ के ऊपर ज़बर रॉ को पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर 2 ज़बर तो 1 ज़बर के साथ अलिफ पढ़ेंगे इस तरह से। इज़ अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़ि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनक रहमतन वहय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। फ़ज़रबना ज़ाद हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, रॉ के ऊपर ज़बर रॉ को पुर पढ़ेंगे, बा में कलकला होगा, नाम अलिफ मद्दा। अला में जो मद है यह मद मुनफसिल है क्योंकि खड़ा ज़बर के बाद हमज़ा दूसरे कलीमा में है। यहाँ पर हमज़ा में खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, दाल को बारीक पढ़ेंगे और यहाँ पर अलिफ मद्दा है। मीम में इज़हार शफ़वी होगा, या और अलिफ में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर या मद्दा है और यहाँ पर 2 ज़बर है तो 1 ज़बर के साथ अलिफ पढ़ेंगे इस तरह से। फ़ज़रबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीना अददा।